أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ کی آپ نے ابھی تلاوت سماعت فرمائی، اسی کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے کہ رب تعالیٰ کا کیا حکم ہے. فبدل تو بدل ڈالا، الذین ان لوگوں نے، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر سوائے الذی اس کے جو، قیل کی گئی تھی، لہم واسطے ان کے، فانزلنا تو نازل کیا ہم نے، علی اوپر، الذین ان لوگوں پر، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزاً عذاب، من سے، سمائی آسمان سے، بما بوجہ اس کے، کانو تھے، یفسقون وہ نافرمانی کرتے. تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بدلہ ان کی بے حکمی کا. یعنی رب تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ابھی جو پچھلی آیت مبارکہ میں فرمایا تھا اسی کا ہی آگے تذکرہ ہے. مفسرین کے مطابق کہ انہیں حکم تھا کہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور ہتا کرتے ہوئے اور داخل ہوں. نہ تو وہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوئے بلکہ اپنے آپ کو رانوں کے اوپر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے. اور جو ان کو ہتا کہا گیا تھا کہ ہتا یعنی مجھے معاف کر دے یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اس کو انہوں نے ہنزا کہتے ہوئے داخل ہوئے، جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہمیں گندم عطا فرما. تو رب تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے، پھر ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا، آسمان سے پھر ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا. اور مفسرین کے مطابق یہ عذاب کیا تھا کہ طاعون کی بیماری نازل کی گئی تھی. اور طاعون ایک ایسی بیماری ہے کہ جو بغل میں، گلے میں گٹھلیاں بن جاتی ہیں اور گٹھلیوں میں شدید درد ہوتا ہے اور اسی میں آدمی تڑپ کر ہلاک ہو جاتا ہے. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سجدے کا حکم دیا تھا اور یہ گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور ہتا کا حکم جو ہوا تھا وہ انہوں نے ہنسا سے اسے تبدیل کر دیا، یعنی گندم کی طلب کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاعون میں مبتلا کر دیا اور اس طرح ان کے تقریباً 70,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اور کہا یہ گیا تھا کہ ان کے جو بڑے تھے نا، وہ ان میں کچھ نمازی، کچھ چھوٹے بھی تھے جو کہ نمازی تھے، وہ بچ گئے تھے. اور ان کے جو آباء و اجداد یعنی وہ ان کے جو اس وقت موجود تھے اور جو مسلسل نافرمانیوں میں لگے ہوئے تھے، ان سب کو ہلاک کر دیا گیا تھا. تو یہاں پر جو سب سے زیادہ قابل غور بات ہے اور ہمارے لیے جو سبق آموز بات ہے، جس سے ہمیں اپنی زندگی میں سبق حاصل کرنا چاہیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ایک عذاب آسمان سے،
تو معلوم ہوا کہ ظلم جو ہوتا ہے وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ظلم یہ بھی ہوتا ہے جو ہم کسی اور کے اوپر کرتے ہیں, کسی جانور پر کرتے ہیں یا کسی انسان پر کرتے ہیں, اور دوسرا ہوتا ہے کہ اپنی جان پر ظلم کرنا. اپنی جان پر ظلم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور اسی کی اطاعت سے منہ پھیرے رکھنا. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس قوم پر فوراً عذاب آئے, اور وہ بھی اجتماعی. اور کرم نوازی یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے مسلمانوں کی, اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے, اس پر کبھی بھی اجتماعی عذاب نہیں ہوگا. عذاب اجتماعی نہیں ہوگا, انفرادی جو ہوتا ہے, جو کبھی کہاں ہو گیا کبھی کہاں, جیسے ابھی ترکی میں آ گیا, زلزلہ آ گیا, یہ اس طرح سے ہوگا, لیکن اجتماعی نہیں ہوگا. اس سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ ہم بہت بڑی بڑی نافرمانیوں کے مرتکب ہوتے ہیں, لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی اور ان کی نظر عنایت اور ان کے رحمت للعالمین ہونے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کرم نوازی اور احسان ماننے اور شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے, اس سے ہمیں بچائے ہوئے. ورنہ جتنی بھی قوموں کی برائیاں تھیں وہ ہم سب کر چکے اور اس میں سے گزر چکے ہیں, ہم لوگ کر چکے ہیں, وہ ساری اس وقت ہماری قوموں میں موجود ہے. لیکن رب تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے. تو اس سے بھی یہ بھی معلوم ہوا کہ جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ناک ہوتا ہے, اور بعض اوقات آسمان سے عذاب نازل فرماتا ہے, اور بسا اوقات دنیا میں گرفت نہیں فرماتا بلکہ آخرت میں گرفت فرمائے گا. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بولنے, حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.